السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں فضائل اعمال کا ایک شرکیہ تعلیم ایکسپوز کروں گا۔ شرک ہمارے سوسائٹی میں اتنا آسان، اتنا معمولی بات سمجھا جا چکا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے عمل کے اوپر اگر شرک کا حکم لگاتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو شرک کرنے والے کہ اگر مزاج کے خلاف یا اس کی جمعیت کے خلاف اگر یہ حکم ہو جاتا ہے تو شرک کرنے والا شخص اس انسان کو گمراہ کہتے ہوئے ترنت اس حکم کو انکار کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کتاب کے اندر اگر شرکیہ تعلیم کو اگر ایکسپوز کرتا ہے، اگر شرکیہ تعلیم کی وجاہت کرتا ہے کہ فلاں کتاب کے اندر یہ شرکیہ تعلیم موجود ہے، اس کتاب کو ماننے والے انسان کے اگر مزاج اس کے ضمیت کے خلاف بھی اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس شرک پر ضمے رہتا ہے اور اس انسان کے حکم کو انکار کر دیتا ہے۔ شرک اتنا معمولی بات سمجھا جا چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم کے اندر سورۃ النساء کے آیت نمبر 48 کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے شک شرک کیے جانے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس سے کمتر گناہ ہے جسے چاہے معاف کرے، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الزمر کہ ورس نمبر 65 کے اندر واضح طور پہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے تمام عمل کو برباد کر دیا جائے گا اور تو خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ شرک کی جراثیم، شرک کی بو کو بھی ختم کر دیا جائے اور توحید کو غالب کر دے۔ تو جو شخص اس کائنات کے اندر اللہ کی فضل سے توحید کو غالب کر کے شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے تمام امت کو یہ بیان کرتا ہے کہ اگر جس نے بھی شرک کیا اس کے تمام عمل کو برباد کر دیا جائے گا، چاہے پہاڑ کے برابر کیوں نہ عمل کرتا ہو۔ یہ دیکھیں، یہ ہے فضائل اعمال۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو تبلیغی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو تبلیغی جماعت کی درسی، یہ تعلیمی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر جلد اول کے اندر فضائل درود شریف کے اندر صفحہ نمبر 120 and 121 کے اندر مولانا جامی کی کچھ اشعار لکھا ہوا ہے، جس کے اندر یہ واضح طور پہ اس کا ترجمہ موجود ہے کہ آپ کے فراق سے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ بل ہے اور دم توڑ رہا ہے۔ اے رسول خدا، نگاہ کرم فرمائیے، اے خاتم المرسلین رحم فرمائیے۔ کریم اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، رحمان اللہ ہے۔ کرم کرنے کی ذات اللہ کی ہے، رحم کرنے کی ذات اللہ کی ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے کرم اور رحم کی دعا نہیں کر سکتے، اور اللہ سننے کے لیے کافی ہے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرم اور رحم کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کرم اور رحم کی بھی دعا خالص اللہ سے کرنی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر یہ شرکیہ الفاظ واضح طور پر موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ممبر رسول پر رکھ کے اس کی تعلیم کی جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ امت مسلمہ کے ساتھ اس کتاب کو تبلیغ کرنے والے شخص یہ توحید کو تبلیغ کر رہے ہیں یا شرک کو۔ یہ تو ایک مقام کی بات میں نے آپ کو دکھائی، ایک مقام کی عبارت میں نے دکھائی، ایسی میں کئی مقامات کی میں عبارت دکھا سکتا ہوں جہاں پہ شرکیہ اور کفریہ واضح طور پہ یہ تعلیم موجود ہے۔ تو اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ایموشن میں، جذبات میں آ کے نہیں، بلکہ اللہ کی دین کے لیے اللہ کی توحید کو اپناؤ اور ایسی جعلی کتابوں سے آپ رجوع ہوں اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، چاہے دنیا ناراض ہو یا عزت لوگ دینا بند کر دے یا جو بھی مسئلہ ہو، لیکن اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی دین کے لیے توحید کو اپنائیں۔ اور جس کتاب، جو جمعیت
جو تنظیم اگر شرک یا تعلیم کو تبلیغ کرتی ہے تو اس کی مخالفت کرے، اس کے خلاف آواز اٹھائے، چاہے دنیا ہی کیوں نہ ناراض ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توحید کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے، اور شرک کی جراثیم کو ہمارے رگ رگ سے نکالنے کی توفیق دے، اور ایسی تعلیم والی کتاب جس کے اندر شرک و کفر موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے زندگی سے، ہمارے گھر والوں کی زندگی سے، ہمارے دوست احباب کی زندگی سے ایسی